کہ جب میں نے اس کو بولا تھا کھانا میرے پاس کھاؤ تو میں اتنا برا ہوں کہ میرے پاس کھانا نہیں کھا رہے. آپ تو نہیں مائنڈ کریں گے یار ہم جا رہے ہیں. یہ بڑے خوش ہو جائیں گے جب آپ. یعنی میں سیریسلی آپ کو بتاؤں, لاہور کی طرف گاڑی جا رہی ہوتی ہے نا, تو جیسے جیسے گاڑی ہوتی ہے نا بلڈ پریشر بہت نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے میں گھر جا رہا ہوں. یہ آپ جب بھی اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو یہ فیل آ گیا, آپ پنڈی پہنچ رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بالکل چیزیں مری جا رہے ہیں. پنڈی پہنچ کے ویسے بھی چیزیں آپ کو بھی فیل ہوتا ہے. آپ کو صدیق, آپ کو جیسے ہی آپ پہنچیں گے جنوبی پنجاب والی پٹی پہ آپ چڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جہاں پہ آپ نے اپنا بچپن گزارا ہو یا کچھ. اچھا, آپ کے نا سیکنڈ ہوم بھی بنتے رہتے ہیں آہستہ آہستہ. میں جیسے ہی یہ سوات کی طرف بڑھتا ہوں نا تو مجھے جیسے ہی چکدرا سے اترنا شروع کرتا ہوں تو مجھے وہی والی فیل یہاں پہ بھی آتی ہے جیسے لاہور جاتے ہوئے آتی ہے. وہ فیل مجھے بتاتی ہے کہ یہ میرا دوسرا گھر ہے, تو مجھے یہاں بڑا اچھا لگتا ہے. ابھی نا ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا سوات کے بارے میں. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اتنی گاڑیاں اپنی زندگی میں کالام کی طرف چڑھتی ہوئی نہیں دیکھی جتنی میں نے ابھی دیکھی ہیں. ہم لوگ آج صبح سے نکلے ہوئے ہیں اور اتنا رش تھا اس روڈ کے اوپر کہ بڑے پیمانے پر سیاح جا رہے ہیں. سارے ہوٹل فل ہیں, بھرے ہوئے ہیں, سارے فل ہیں. بالکل فل ہے. اور پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید لوگ یہاں پہ آ نہیں رہے, ایک انسیڈنٹ ہوا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دیکھیں یہ انسیڈنٹ بھائی پاکستان میں سندھ میں بھی ہو جاتے ہیں, پنجاب میں بھی ہو جاتے ہیں, یہاں پہ بھی. میں آپ کو روکوں گا, یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے نا اس طرح کا انسیڈنٹ کہیں پہ بھی ہو, مطلب پاکستان میں کہیں پہ بھی ہو, قابل مذمت بھی ہے, شرمناک بھی ہے اور آئینی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے. لیکن ایک چیز آپ نوٹ کریں, عید والے ایک ہفتے میں نا تو انہیں مذہب کے کم از کم کوئی 7-8 واقعات ہوئے ہیں سندھ اور پنجاب میں. وہ واقعے کے پی کے میں نہیں ہوئے. کے پی کے میں یہ واقعہ ہوا نا کچھ دن بعد ہی والا. وہ جو دونوں واقعات تھے نا سندھ اور پنجاب والے, ان کا مکمل میڈیا بلیک آؤٹ تھا, مکمل ذکر تک نہیں آیا کہ کوئی واقعہ ہوا ہے. جب یہ واقعہ ہوا ہے تو پہلے نہیں آیا یہ واقعہ, پھر پری پلانڈ اس واقعے کو میڈیا کو کہہ کے اور اس پہ ڈھنڈورا پیٹا گیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اور مخصوص لوگوں نے پھر جان بوجھ کے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کیا اور لوگوں کو متنفر کیا, اور 2 الفاظ جن پہ میرا دل کرتا ہے کہ چپیڑیں بھی ماروں. حالانکہ میں بالکل عدم تشدد کا پیروکار ہوں, میں کہتا ہوں کسی کو مارنا کٹنا اچھی بات نہیں ہے, لیکن سیریسلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2 تھپڑ بھی مارنے پڑے نا یار. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پٹھان, وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا, اور کیوں بھائی یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. میں ابھی جس گاڑی پہ آیا ہوں اس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا, باقی نیچے گاڑیوں کے اوپر لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں. کل میں جس ڈولی کے اوپر چڑھ کے ادھر سے ادھر آیا ہوں اس کے اوپر بھی پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا. ہر جگہ پہ میں نے پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا دیکھا. او بھائی یہ کوئی الگ جگہ نہیں ہے, یہ سوات پاکستان ہے. اب پاکستان کو یہ لوگ اون کرتے ہیں, تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو؟ دوسرا, اگر یہاں پہ ہم لوگ کچھ لوگ پشتو بولتے ہیں, کچھ لوگ اردو بولتے ہیں, تو اگر پشتو بولتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ وہاں ہند کو بولتے ہیں, ادھر جو ہے وہ جانگلی بھی بولتے ہیں لوگ, ایک زبان الگ بھی ہے, کوئی سرائکی بولتا ہے, کوئی پنجابی بولتا ہے, سارے پاکستانی ہیں. تو جو واقعات پاکستان میں وہ دیکھیں سارے قابل مذمت ہیں. ہم ہر واقعے کو ہمیشہ اس طرح رپورٹ کرتے ہیں کہ ریاست موجود ہے, جو چیز ہوئی ہے وہ ریاست ڈیسائیڈ کرے گی, لوگ اپنے ہاتھ میں قانون کو نہیں لے سکتے. لیکن ایک واقعے کو جواز بنا کر ایک خاص کمیونٹی کو اور ایک خاص علاقے کو یا صوبے کو ہٹ کرنا صرف گندے گھٹیا سیاسی مقاصد. بھائی میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں لیکن بھرا پڑا ہے سواد. پاکستانیوں کو بھی شاباش ہے, یعنی پاکستانی بڑے اچھے طریقے جانتے ہیں. لوگوں نے پاکستانیوں نے ان کی شکلیں پہچانی ہوئی ہیں اور ان کے پروپیگنڈا کو ہم سے پہلے بھانپ لیتے ہیں پاکستانی کہ ایکچولی, اور ضد میں آتے ہیں. یعنی کئی لوگ ہمیں ایسے ملے, انہوں نے کہا جی جتنا یہ ہمیں روکیں گے نا ہم سوات کے اندر اتنا ہی گھسیں گے. ضد میں آ رہے ہیں لوگ. جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے تھے ان کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے. 4-5 لوگ تھے. دیکھیں میں بتاتا ہوں, یہ گبین جب ہم ادھر آئے ہیں نا, جب ہم آ رہے تھے مجھے کیا لگ رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ وہاں میکسیمم ہم ہوں گے یا ایک آدھ کوئی اور اس طرح کا. یہاں پہ ہم نے اتنی فیملیز دیکھی, حالانکہ کتنا مشکل راستہ ہے, بہت مشکل راستہ ہے, فیملیز یہاں پہ اوپر. دوسری بات یہ ہے یار یہ بہت ہی کمال کا ہوا ہے بھائی. کون ہے یہ بھائی؟ اسماعیل. ابھی تو یہ دیکھیں دمبے کے بڑی دیر بعد صحیح والا جو ہے ابھی تو دمبے کے تکے بنائیں گے تو آپ دیکھیے گا. شروع کر دیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ویسے آپ مس کریں گے ان کے تکے. لیکن شروع کر دیں. دیکھیں میں ایک اور بات کہہ رہا تھا, یہ جو بات تو میرے ساتھ نیچے جانا چاہتا ہے میرے خیال میں نا. عمران بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں جو سیاح آتے ہیں کہ بھی گورنمنٹ کو تو اس میں سے شاید تھوڑا سا کو ٹیکس مل جاتا ہوگا, کتنا مل جاتا ہوگا. اصل تو فائدہ ہوتا ہے جتنے لوگ ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے. اور ایک چیز دیکھیں, ویسے کے پی کے میں نے دیکھا ہے کہ یہ روایات ابھی تک برقرار ہیں جو ہمارے باقی جگہوں پہ اس طرح سے نہیں ہیں. مطلب جس طرح سے یہ رسپیکٹ کرتے ہیں, مثلا ایک تو ابھی ہم نے وہاں
جہاں ہم نے گاڑیاں پارک کی وہاں ہم نے چائے کہی. تو ایک تو ظاہر ہے وہ سید انور بھائی کی وجہ سے. یار آپ شیریں زادہ کے ساتھ پھرو نا, لوگوں کی آپ منتیں ہی کرتے رہتے ہیں, پیسے ہی نہیں لیتے آپ سے کھانا کھانے کے. اب میں بتا شیریں زادہ بھائی کے ساتھ نہیں, شیریں زادہ بھائی اس کے علاوہ میں بتا رہا ہوں, جس دوست کے جس کو ہم نے چائے کا کہا نا, چائے کا کہا اس وقت سید انور بھائی کا بھی تعارف نہیں تھا کہ ہم ان کے مہمان ہیں. شیریں زادہ بھائی کا بھی میں تعارف تو نہیں ابھی تھا. ان کے گھر میں جا رہا ہوں سونے کے لیے آج. زبردست. تو میں نے ان کو جب چائے کی تو اسی وقت انہوں نے کہا جی پیسے آپ سے نہیں لیں گے کیونکہ آپ مہمان ہیں, بڑی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو بڑی مہمان کہتے ہیں بڑی. سر یہ ابھی عمران بات کر رہے تھے پشتو میں آپس میں بات کر لیتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی ہمارے خلاف بات کرتے مجھے پتا بتاؤں گا تمہیں. 4-5 سال میں سوات میں رہا ہوں. خود گرمیوں میں ہم آتے تھے فیملی کے ساتھ. میں سارے جو راستے میں ہم آ رہے تھے اسد بھائی کے ساتھ, صدیق بھائی کے ساتھ, تو میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ آپ سوات کے لوگوں کی مہمان نوازی دیکھیں. اور میں ایک بات واضح کر دوں کہ جہاں تک کاروبار کی بات ہے نا, تو آپ یقین مانیں 40% کاروبار یہاں پنجابیوں کا ہے. صحیح بات. یہ نہیں ہے ہم ڈیوائیڈ نہیں ہے, ہم ایک ہے. اگر کوئی ہم میں یہ ڈالتے ہیں نا کہ یہ پنجابی, پٹھان, بلوچ, سندھی, مہاجر یا گلگت بلتستان والے, سب ہم ایک ہیں. چاہے وہ ہم یہاں اکٹھے کام کرتے ہیں, اس میں یہاں پر کشمیری بھی ہے, یہاں پر گلگت بلتستان والی بھی ہے, بلوچستان والی بھی ہے, بلوچ کوئٹہ جو چائے ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ پر نظر آ رہا ہے. تو ہمارے یہاں پر اللہ کا شکر ہے بہترین ہے. جی شیریں بھائی میں آپ کو بتاؤں, کوئٹہ ہوٹل کھلنا شروع ہوئے اسلام آباد میں, پنڈی میں. آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ ایک سازش کے تحت کوئٹہ ہوٹلوں کے خلاف ایک پوری مہم شروع کی گئی. حالانکہ میں یہ کہتا تھا اپنے دوستوں کو کہ یار میں تو کوئٹہ ہوٹل کی چائے تو بہت ہی کمال ہے نا, ہم تو چائے کے لیے افغانستان چلے نمبر گئے, 1, ٹھیک ہے, چائے تو ان کی بہت زبردست ہے. لیکن میں پتہ کہ ان کو وہ کرتا تھا کہ یار یہ بلوچستان سے ہمارے بھائی آئے ہوئے ہیں اور ان کا آپ اخلاق دیکھیں, جو رسپیکٹ دیتے ہیں آنے والوں کو, کوئی بدتمیزی نہیں ہے, کوئی بد تہذیبی نہیں ہے, بڑا زبردست وہ کام, سارا کچھ محنت. اور مجھے یہ ہوتا تھا یار یہ ہمارے بھائی اس علاقے سے ہیں جہاں پہ اپرچونٹیز نہیں ہیں. ہمارا علاقہ ہے نا سرائکی علاقہ ہے, وہاں اپرچونٹیز نہیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے سرائکی علاقوں کے مزدور بیچارے وہ کہاں پہ گئے ہوئے ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں بلوچستان میں 2-3 واقعات ہوئے, یا ادھر یہ ٹرائبل ایریاز میں کہاں پہ وہ واقعات ہوئے جو حمام کا کام کرتے تھے اور ان بیچاروں کی جانیں گئیں. دیکھیں یہ آج اسد بھائی کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ یہ اس علاقے کے لوگوں کی بھی خوش نصیبی ہے کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور ان کا ایک روزگار چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہ اس لیے نہیں ان کو, یہ تو ایک پٹھانوں کی روایات ہیں نا, اس علاقے کا کلچر ہے کہ وہ رسپیکٹ دیتے ہیں. میں بتاتا ہوتا ہوں کہ جب ہم گورنمنٹ یونیورسٹی میں تھے نا, تو ہم اپنے ہاسٹل سے جب کسی اور ہاسٹل میں چلے جاتے تھے نا اور میس کا ٹائم ہو جاتا تھا, تو سر وہ آپ کو آنے ہی نہیں دیتے تھے, تو میس ہمارے ہاسٹل کر کے جاؤ گے. حالانکہ اور یونیورسٹیز میں اس طرح کا کلچر میں نے نہیں دیکھا کہ یار پتہ ہے نا اس کا اپنا ہاسٹل ہے ساتھ, یار جا کے وہاں میس کر لے گا. لیکن وہ اس کو مائنڈ کرتے ہیں. اس نے آپ کو بولا نا کہ آپ نے کھانا میرے پاس کھانا ہے, اور آپ ساتھ والے ہوٹل میں اگر کھانا پیسے دے کر کھاؤ گے, وہ پھر لڑائی ہے. یہ مائنڈ کرتے ہیں اس بات کو کہ جب میں نے اس کو بولا تھا کھانا میرے پاس کھاؤ, تو میں اتنا برا ہوں کہ میرے پاس کھانا نہیں کھا رہے. آپ تو نہیں مائنڈ کریں گے یار, ہم جا رہے ہیں. یہ بڑے خوش ہو جائے گا جب آپ لیکن میں ایک بات یہاں پر واضح